ایک نوجوان پاکستان سے مغرب ممالک میں گیا، ملازمت اختیار کر لی ایک دفتر میں۔ وہاں ایک عیسائی لڑکی بھی ملازم تھی۔ کچھ دنوں میں ان کے ہیلو ہیلو ہو گئی، تعلقات بڑھتے چلے گئے۔ نوجوان نے کہا میں تیرے سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا میرا باپ عیسائی ہے اور اپنے مذہب میں بڑا سخت ہے، میں اس کی اجازت کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتی۔ ہاں، موقع پاتے ہی اس سے بات ضرور کروں گی۔ اب ایک موقع ملا تو بیٹی نے باپ سے بات کی۔ باپ نے دیکھا کہ بیٹی کا رجحان بھی لگتا ہے۔ اس نے کہا اچھا بیٹی ایسے ہے، اسے بلاؤ، میں چند شرائط ہیں، اگر وہ تسلیم کر لے گا تو میں یہ رشتہ کر دوں گا۔ خیر جیسے موقع ملا وہ لڑکی اسے لے گئی لڑکے کو۔ باپ نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جس دفتر میں تو کام کرتا ہے وہ ملازمت چھوڑنی ہوگی۔ اس نے کہا مجھے قبول۔ دوسری شرط یہ کہ جو تیری کمیونٹی ہے، جہاں عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، اس علاقے کو چھوڑنا پڑے گا اور ان سے ہر قسم کا تعلق توڑنا ہوگا تاکہ انہیں خبر تک نہ ہو کہ تو کہاں ہے اور کہاں نہیں۔ اس نے کہا یہ بھی منظور ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اتوار کو ہم چرچ میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ جانا ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ساتھ جاؤں گا۔ شرائط اس نے تسلیم کر لے۔ مختصر ہے کہ شادی ہو گئی، باپ نے الگ گھر دے دیا، میاں بیوی رہنے لگے۔ اب وہ عزیز و اقارب اس کے تلاش میں ہے۔ 3 سال کا عرصہ گزرا، ایسا تعلق اس سے توڑا کہ وہ اس تک پہنچ ہی نہ سکے کہ وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا۔ 3 سال بعد وہی اپنے جہاں اس کے پہلے رہائش تھی، عزیز و اقارب تھے، وہاں کی مسجد میں ایک نماز میں امام صاحب کو نظر آ گیا۔ بھئی یہ نوجوان اس پہ کے پیچھے تو ان کی رشتہ دار تلاش کر کر کے تھک گئے ہیں، دیکھیں کہ وضو کر رہا ہے۔ تو امام صاحب نے اس پہ نظر رکھی، نماز میں شامل ہوا، نماز پڑھی۔ امام صاحب نے اسے بلایا، ساتھ حجرے میں لے گئے، چائے منگوائی، بٹھایا، چائے پلائی، اور پھر اس سے کہا تو زمین سے نکلا، آسمان سے ٹپکا، 3 سال کے عرصے میں ایسے لاپتہ ہوا، کوئی خبر تیری نہ ہوئی، کہاں تھا اور کدھر نہیں تھا؟ نوجوان نے اپنا واقعہ سنایا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا اس طرح میرے ساتھ مسئلہ بنا دفتر میں، یہ شرائط میں نے اس طرح وہ سارا تعلق توڑا، بالکل لاپتہ ہو گیا، بس اپنا گھر آباد ہو گیا اور وہاں میری ملازمت اس علاقے میں ہو گئی۔ بس صبح جاتا تھا، شام کو آتا تھا، تو میرے پاس ایک قرآن کا نسخہ تھا، وہ میرے گھر میں ایک طرف سامنے تاکیچے پہ رکھ دیا تھا۔ وہاں کچھ اور عیسائی کتابیں بھی پڑھی تھی، میں نے کبھی اٹھا کے تلاوت تو نہیں کی تھی، لیکن جب میں صبح دفتر کے لیے نکلتا تو اچانک میری نظر اٹھتی تو قرآن پہ پڑ جاتی۔ میرے دل میں ایک بات آتی کہ یہ میرے رب کا سچا کلام ہے۔ بس اتنی بات میرے دل و دماغ میں آتی، میں نکل کے دفتر چلا جاتا، شام کو جب آتا پھر اچانک میری نظر پڑ جاتی، پھر ذہن میں یہی بات آتی کہ میرے رب کا سچا کلام ہے۔ صرف اتنا تعلق تھا۔ کہتے ایک دن دفتر سے آیا تو میری نظر اٹھی تو کیا دیکھا، وہاں نہ قرآن ہے نہ کتابیں ہیں۔ میں نے بیوی سے پوچھا یہاں کچھ کتابیں پڑھی تھی، کہاں گئی؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی، وہ اضافی پڑھی تھی، میں نے اٹھا کے سارے بار کوڑے میں پھینک دی۔ یہ سننا تھا تو میں دوڑا۔ جب تیزی سے گھر سے باہر دوڑا تو میری بیوی کھڑکی میں آ کے کھڑے ہو گئے کہ دیکھو کیا ہوا۔ تو میں نے کوڑے سے جا کے کتابیں نکالی، اس میں قرآن تلاش کیا، اسے اٹھایا، صاف کیا، سینے سے لگایا، چوما، آنکھوں پہ رکھا اور اسے بڑے عقیدت سے لے کے گھر آیا۔ اب بیوی سارا منظر دیکھ رہی ہے، مجھے کہنے لگی تیرے میں ابھی مسلمان والے جراثیم ختم نہیں ہوئے؟ غصے میں آ کے کہتی ہے میں جا کے اپنے باپ کو بتاتی ہوں۔ تو نوجوان کہنے لگا، اس نے اپنا پرس اٹھایا، کہا کہ میں باپ کو بتانے جا رہی ہوں، میں نے قرآن اٹھایا اور میں نے کہا میں اپنے رب کو منانے جا رہا ہوں۔ میں واپس آ گیا۔ اب کمزور ترین تعلق تھا لیکن اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اور اگر ہم اس قرآن سے مضبوط تعلق رکھیں گے، اس کے باقاعدہ تلاوت کا اہتمام کریں گے اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، تو پھر اس کے اثرات میں آپ کی زندگی میں کیا